لبنان کے امیر ترین شخص ایمل بوستانی، اس نے بیروت کے خوبصورت ترین علاقے میں اپنے لیے ایک قبر بنائی۔ اس کے پاس پرائیویٹ طیارہ بھی ہے اور طیارہ سمندر میں گر جاتا ہے۔ اس کی لاش کی وصولی کے لیے لاکھوں ادا کیے گئے، انہیں صرف طیارہ ملا لیکن لاش نہیں ملی۔ انہیں اس قبر میں دفن کرنے کے لیے لاش نہیں مل سکی جو اس نے اپنے لیے بنائی تھی۔ برطانیہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک یہودی ہے جس کا نام ہے راٹ چائلڈ۔ وہ چیختا چلاتا رہا یہاں تک کہ بھوک اور پیاس اس پر آ پڑی تو اس نے اپنی انگلی کاٹ کر دیوار پر لکھا، دنیا کا امیر ترین شخص بھوک اور پیاس سے مر گیا۔ انہیں ہفتوں بعد تک اس کی موت کا پتہ نہیں چلا۔ ان لوگوں کے لیے یہ پیغام جو یہ مانتے کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جس سے ضروریات پوری ہوتی ہیں، دنیا سے رخصت ہونا مستقبل کا سب سے خطرناک واقعہ ہے۔ لیکن ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھتے کہ کب، کیسے اور کہاں آدمی سفر کرتا ہے اور واپس آتا ہے، سیر کے لیے جاتا ہے اور گھر واپس آتا ہے، لیکن اگر وہ مر جائے تو واپسی نہیں ہوتی۔ ایک شخص ٹیکسی میں سوار ہوا اور ڈرائیور کو قرآن والا پایا، اس سے پوچھا کیا کوئی مر گیا؟ اس نے کہا ہاں، ہمارے دل مر گئے ہیں۔ درد بھرا جملہ، غور کیجئے۔ جیل میں ایک قیدی اپنی تنہائی کو تسلی دینے کے لیے قرآن پاک مانگ رہا ہے اور ہسپتال میں مریض قرآن کا نسخہ مانگتا ہے تاکہ خدا اس کی بیماری کو شفا میں بدل دے، اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن خوانی کی تمنا ہے۔ اور ہم نہ قیدی ہیں، نہ بیمار ہیں، نہ مردہ ہیں۔ جب تک مانگ نہ لیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو کیا ہم اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک ہمارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے؟ تو ہم اسے بیوقوف بناتے ہیں۔ ان لوگوں کو مبارک ہو جو کسی پر ظلم نہ کرنے، چوری یا رشوت نہ لینے، لال اور منشیات نہ پینے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے متمنی ہیں۔ ان پر اور ان کے اہل و عیال پر اور صحابہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ کسی سے نفرت نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں لیتا، مانگنے والے کا حق نہیں مانتا، سود نہیں لیتا، حق جو اس کا حق نہیں ہے وہ اپنے آپ کو کسی سے اوپر نہیں دیکھتا۔ ہم سب جا رہے ہیں، واپسی کے بغیر کوئی سفر نہیں ہے۔ زمین کے نیچے ایک سفر، آرام سے سونے کا سفر، روانگی سے پہلے کام کرنا اور اس کی تیاری کرنا۔ اے اللہ، قرآن کریم کو دلوں کی بہار، قبروں کا ساتھی اور جنتوں میں داخل ہونے کے دن شفاعت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے خاص طور پر الماری کے اوپر کی دراز میں رکھ کر اور صرف اس سے چومنے کا کام لے لیا ہے۔ آج کی ساری سٹوری میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک جب کوئی مر جائے تو اس کی کلخانی میں استعمال ہوتا ہے، یا کوئی بیمار اپنے لیے مانگتا ہے، یا کوئی کسی قسم کا مریض اپنے لیے مانگتا ہے، یا جیل میں لوگ اپنے لیے قرآن پاک کو مانگتے ہیں۔ کوئی بندہ اس وقت تک قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتا جب تک کہ اس پر کسی قسم کی کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کسی مصیبت کے لیے نہیں دی، بلکہ حالات حاضرہ کی تمام باتیں اس قرآن پاک میں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس دور سے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں کہ آنے والے وقت میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح تم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن انسان اتنا بے بس ہے کہ جب کبھی اس پر مصیبت آتی ہے تو الماری سے قرآن کو اٹھا کر پڑھتا ہے یا اس کو چوم کے دوبارہ واپس رکھ لیتا ہے۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جو مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ قرآن پاک کو پڑھے، سمجھے اور لوگوں تک اس کو ترغیب سے پہنچائے۔ اگر آپ لوگ نے عربی نہیں پڑھی ہوئی تو خدا رسول کا واسطہ ہے، ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمارے لیے کیا کیا پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔